السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ آج سے ہم اپنے ویک 5 کا آغاز کریں گے۔ ویک 5 میں جو چیپٹر ہم ریڈ کریں گے اسٹوڈنٹس، اس کا نام ہے بجلی کی دریافت۔ یہ ہماری بک کا چیپٹر 5 ہے۔ اس چیپٹر میں اسٹوڈنٹس آپ کو جو ہے وہ بجلی کی دریافت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بجلی جو ہے وہ کن مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے آج موجود ہے، اور اس کو دریافت کرنے میں کون کون سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، کن کن کی کوششیں اس کو دریافت کرنے میں شامل ہیں۔ تو اس چیپٹر کا آغاز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہانی کی صورت میں کیا گیا ہے، جس میں 2 کریکٹر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں بہن بھائی کی صورت میں۔ بھائی نوید اور بہن کا نام لائبہ ہے۔ تو چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچانک بجلی چلی گئی، خوب اندھیرا ہونے کی وجہ سے لائبہ سہم گئی۔ اس نے بھائی نوید کو آواز دی تو نوید نے جلدی سے چارجنگ لائٹ جلا دی۔ لائبہ کی جان میں جان آئی۔ بجلی چلی گئی، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، جس کی وجہ سے لائبہ ڈر گئی۔ سہم کا مطلب یہاں پر ہے ڈر جانا۔ اس نے اپنے بھائی کو آواز دی تو اس نے چارجنگ لائٹ جلا دی، آن کر دی، تو لائبہ کی جان میں جان آئی، یعنی کہ وہ اس کا ڈر ختم ہوا۔ لائبہ نے سوال کیا کہ بھائی جان، یہ لائٹ تو بغیر تاروں کے آ رہی ہے اور بلب روشن ہو گیا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ جو چارجنگ لائٹ ہے اس کے ساتھ کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہے، تار نہیں لگی ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بلب بھی روشن ہے، تو اس نے اپنے بھائی سے سوال کیا۔ نوید نے اسے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ بیٹری میں موجود جمع شدہ بجلی کی وجہ سے روشن ہوا ہے، کہ بیٹری جو ہے وہ اس میں بجلی جو پہلے سے کو جمع کر دی جاتی ہے، چارج کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں تار کے بنا بھی روشن ہو سکتا ہے۔ لائبہ بھائی جان، کیا ہم اس سے پنکھا بھی چلا سکتے ہیں؟ نوید: کیوں نہیں، اس کی مدد سے ہم بہت سارے دوسرے کام میں انجام دے سکتے ہیں، اور جدید سائنس کا دور ہے، نئی نئی ایجادات ہو چکی ہیں جس کے سبب ہماری زندگی بہت آسان ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں آپ سب جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہماری سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور بجلی کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت آسائش ہو چکی ہے۔ تو بجلی کا یہ جو سفر ہے، بجلی کی یہ جو دریافت ہے، نیکسٹ پیراگراف میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ یہاں سے نوید جو ہے اس پیراگراف میں سے بجلی کی دریافت کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے کہ بجلی کی دریافت جو ہے وہ کسی ایک سائنسدان کا کرشمہ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک سائنسدان کی کوشش سے بجلی وجود میں آئی ہے، ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہر سائنسدان نے اپنے طریقے سے اس فیلڈ میں بجلی کی دریافت میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ جس طرح سے مشاہدہ اگر کریں تو انسان بادلوں کی گرج چمک اور بجلی کا چمکنا، یہ چیز صدیوں سے انسان دیکھتا آ رہا ہے، نوٹس کرتا آ رہا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ تھیلز آف میلیٹس نے بادلوں میں بجلی کی توانائی کا انکشاف کیا تھا۔ یہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے جو نوٹس کی وہ ایک سائنسدان تھے، انہوں نے نوٹس کیا اور انہوں نے اس چیز کو دنیا کے سامنے لایا کہ جو بادل جو گرج چمکتے ہیں وہ ایک طرح سے بجلی جنریٹ کر رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں سے انہوں نے بجلی کا انکشاف کیا تھا۔ اسی طرح 1700 میں الیکٹریسٹی کا لفظ وجود میں آیا، جو کہ سائنسدان ولیم گلبرٹ نے لاطینی زبان الیکٹروس سے لیا تھا۔ اب یہاں اس پیرا میں 2 سائنٹسٹ کا ذکر آیا ہے کہ پہلا جو تھیلز آف میلیٹس ہے، انہوں نے بجلی کا انکشاف کیا تھا فرسٹ ٹائم نوٹس کر کے کہ بادلوں میں جو گرج چمک ہو سے بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ سیکنڈ سائنسدان جو ہیں وہ ولیم گلبرٹ تھے، جنہوں نے بجلی کو ایک نام دیا تھا لاطینی زبان الیکٹروس سے اخذ کر کے۔ اس طرح پہلے پہل جو ہے برق کے سکونے کی دریافت ہوئی تھی۔ لائبہ نے اپنی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے مزید پوچھا، برق سکونی 2 چیزوں کے رگڑنے یا ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے؟ جب اس نے مثال سنی کہ بادلوں کی گرج چمک سے بجلی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کے ذہن میں یہی چیز آئی کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ اسی طرح بجلی پیدا ہوتی ہے یا وہ تاروں میں بھی بہتی ہے؟ تو نوید نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، برق سکونی جو ہے وہ 2 چیزوں کے رگڑنے یا ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے سردیوں میں محسوس کیا ہوگا کہ سویٹر یا جو بھی ہم لوگ نارملی کپڑے پہنتے ہیں، اکثر کپڑے جو ہمارے جسم سے چچاہٹ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس یہ چیز آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی۔ تو یہ سب جو ہے وہ
برق سکونی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوٹوان گیورک نے برق سکونی کا استعمال الیکٹروسٹیٹک جنریٹر ایجاد کر کے کیا جو بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ اب یہاں پر ایک وہ سائنٹسٹ کا ذکر ہے جنہوں نے بجلی کا جو ہے وہ استعمال کر کے ایک جنریٹر ایجاد کیا تھا، دنیا کا پہلا جنریٹر ہوگا وہ جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور وہ استعمال جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے چلنے والا جنریٹر تھا۔ اسی طرح ایک اور سائنٹسٹ ہے رابرٹ بوائے، جنہوں نے تجربات اور مشاہدات کر کے قوت کشش اور رد کو ثابت کیا تھا، یعنی انہوں نے ثابت کیا کہ مقناطیس میں جو ہے وہ قوت کشش ہوتی ہے، وہ کشش انہوں نے ثابت کی اپنے ایکسپیریمنٹ سے، اپنے تجربات سے، اور ان کے اسی کام کو آگے لے کر چارلس فرینکلس نے برقی چارج دریافت کر کے آگے بڑھایا۔ یعنی ایک سائنٹسٹ نے اگر ایک کام کیا ہے تو دوسرے سائنٹسٹ اسی کام کو لے کے مزید اس میں انوویشن، اس میں مزید تجربات کر کے مزید نئی چیز ہمارے سامنے آئی، اور یہی اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا چیپٹر 5 کا پارٹ 1۔ نیکسٹ پارٹ 2 جو ہے وہ ڈے 2 میں آپ کے سامنے لاؤں گی میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ۔